غزوہ احد۔ آج پیچھے ہٹنا نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دی سیکنڈ بیٹل آف اسلام۔ یہ بدر کا میدان یا ہمارے لیے فتح بنے گا یا فنا۔ پہاڑ، ایمان اور فیصلہ سب چینج ہو گیا۔ کاش میں نے یہ پہاڑی نہ چھوڑی ہوتی۔ احد نے شکست نہیں دی، احد نے سکھایا۔ جان جائے مگر ہم اللہ کے رسول کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو صرف آغاز تھا، اصل کہانی ابھی باقی ہے۔ پوری کہانی آ رہی ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ہوائیں تو چل رہی تھی، لیکن یہ بدر کی ذلت کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ شکست کا زخم گہرا تھا، سناٹا تھا، لیکن اسی سناٹے کے پیچھے ایک طوفان پڑ رہا تھا۔ اگر ہم خاموش رہے تو تاریخ ہمیں مٹا دے گی، محمد آواز ہمیں ختم کر دیں گے۔ ہندا بنت عتبہ، وہ عورت جس کے دل پر غم نے پتھر کی ایک نئی تہ جما دی تھی۔ ہر قدم پر اس کے پاؤں کے نیچے ریت کی سرسراہٹ یوں لگتی جیسے رات خود اس کے حرارتوں سے خوف زدہ ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے پوری فضا سن رہی ہو کہ ہندا کیا کرنے جا رہی ہے۔ کہیں دور سے ہلکی سی آہٹ آئی، ہندا نے سر اٹھایا۔ ہندا کی جیسے سانسیں رک سی گئی ہو۔ ہندا جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا۔ پھر ہندا نے اس کو غصے سے کہا، وحشی، میرے باپ کا خون چیخ رہا ہے۔ اگر تم حمزہ کا کلیجہ میرے قدموں میں لا کر رکھ دو تو تم آزاد ہو۔ ایک سال بعد مدینہ میں رات کا پچھلا پہر تھا۔ پوری فضا میں ایک عجیب سی سرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پسینہ ماتھے سے ٹپک رہا تھا، سانس قدرے بھاری تھی اور آنکھوں میں وہ غم تھا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی خوفناک منظر دیکھا ہو۔ میں نے خواب میں گائیں ذبح ہوتے دیکھی، میں نے اپنی تلوار ٹوٹی ہوئی دیکھی۔ یہ خواب، یہ خون کی خبر دے رہا ہے۔ کمرے کی فضا بے حد گمبھیر تھی، جیسے رات خود کسی آنے والے راز سے ڈری ہوئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے نگاہ رک گئی، اور آپ کے چہرے پر وہ درد ابھرا جو کسی بہت بڑے واقعے کی خبر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور ساری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ گئیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور آہستہ سے دروازہ بند کیا، اور چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ذرہ بکتت چمک رہی تھی، چہرے پر عزم اور قدموں میں فیصلہ۔ سب سمجھ گئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ریڈی ہیں۔ اب فیصلہ اٹل تھا۔ ہزاروں کا لشکر روانہ ہوا، قدموں کی دھمک مدینہ سے باہر تک گونج رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ سامنے کا دشمن سب سے بڑا خطرہ نہیں تھا۔ اصل خطرہ آستین کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک آدھے راستے میں ایک ہلچل ہوئی، منافقوں کا سردار رک گیا اور نگاہیں پھیر کر بولا، یہ میری نہیں مانتے، ان بچوں کی سنتے ہیں۔ ہم اس جنگ میں کیوں مریں؟ آؤ سب واپس چلیں۔ اور اس کے ساتھ درجنوں دل کمزور پڑ گئے۔ لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ پلٹ گیا، سچ سامنے آ گیا۔ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن دھوکے کا وار پہلے ہی لگ چکا تھا۔ 300 لوگ سائے کی طرح غائب ہو گئے۔ نہ شور ہوا، نہ لڑائی، بس ایک لمحہ، اور اگلے لمحے راستے کے کنارے صرف گرد اڑ رہی تھی۔ منافقوں کے قدموں نے پیچھے ہٹ کر وہ خالی جگہ بنا دی جس نے باقی لشکر کے دلوں میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ اب میدان میں صرف 700 رہ گئے تھے، 700 جن کے چہروں پر خوف نہیں تھا، لیکن آنکھوں میں ایک سوال ضرور تھا، کیا ہم 3000 کے لشکر کا
مقابلہ کر سکیں گے؟ سامنے احد کا پہاڑ ایک دیو کی طرح کھڑا تھا، سیاہ، خاموش اور بے حس، جیسے آنے والی خون کی بارش کا گواہ بننے کے لیے تیار ہو۔ پہاڑ کے دامن میں 3000 کا لشکر کفار ایک سیاہ بادلوں کی طرح کھڑا تھا۔ ذرے چمک رہی تھی، نیزے آسمان کو چیر رہے تھے اور گھوڑوں کے انہنات ایسے لگ رہی تھی جیسے موت خود چل کر آ رہی ہو۔ ہوا رک گئی تھی، فضا بوجھل، اور 700 صحابہ بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے نبی کے پیچھے آخری حد تک کھڑے تھے۔ میدان سج گیا، ہوا میں بالکل دھول گھوم رہی تھی، نیزوں کی چمک آسمان کو چیلنج دے رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے صحابہ بالکل خاموش کھڑے تھے، جیسے اپنی سانس بھی روکے کھڑے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اچانک ایک پہاڑی کی طرف جم گئی۔ اینین، یہ پہاڑی دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی لگ رہی تھی، لیکن آنے والے وقت میں یہ جنگ کی تقدیر کو تھامنے والی تھی۔ اس لمحے ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے قریب جھک کر ایک ریت کی مٹھی اٹھائی اور وہ ہتھیلی پر پھیل گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز نظروں سے اس پہاڑی کے دامن کی طرف دیکھا اور فرمایا، عبداللہ، 50 تیر اندازوں کو لے کر وہاں جم جاؤ۔ اگر ہم جیت جائیں مت ہلنا، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری پوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی مت ہلنا۔ یا رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس پہاڑی کی حفاظت فتح اور شکست کے درمیان دیوار ہے۔ جس نے اس دیوار کو چھوڑ دیا وہ اپنے ساتھیوں کی جان اپنے ہاتھوں سے لے گا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ شیر خدا حمزہ دشمن کی صفوں کو چیل رہے تھے۔ لیکن ایک خوفناک سایہ چٹان کے پیچھے چھپا ہوا اپنی سانسیں روک کر کھڑا تھا، وحشی۔ بس ایک لمحہ، صرف ایک موقع۔ اور مجاہدین نے محسوس کیا کہ یہ صرف جسمانی نہیں، یہ ایک جان لیوا خوف ہے۔ پھر نیزہ ہوا میں سنسنایا اور سیدھا حمزہ پتھر جیسے جسم سے ٹکرایا۔ اللہ کا شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑی۔ میدان میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر اچانک ہندا دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں زمین پر دھڑک رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، کچھ ایسا جسے دیکھ کر انسانیت پہ لرز اٹھے۔ پھر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کو کاٹ دیا اور اس کا کلیجہ نکال کر کھانے لگ گئی۔ اور یہ دیکھ کر صحابہ کرام کے دل خوف سے لرز اٹھے۔ پھر ہندا بولی سکون کے ساتھ، جیسے اس نے پوری دنیا جیت لی ہو، ٹھنڈ پڑ گئی میرے کلیجے میں، اب سکون ہے۔ عبداللہ بن زبیر، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے حکم دیا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے تم نے پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھو، وہ بھاگ گئے۔ مال لوٹو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھیوں کو بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا، رکو، خدا کے لیے رکو، نبی کا وعدہ مت توڑو۔ میں خالد بن ولید آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وہ دیکھو، مسلمان پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، اب جنگ ہماری ہے۔ خالد بن ولید کی پاور اور ان کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں تو آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے، کیونکہ میں اپنی بہت سی پہلی ویڈیو میں ان کے بارے میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں کہ کیسے وہ اپنی حکمت عملی کے بدولت ایک ہاری ہوئی جنگ بھی جیت جاتے تھے۔ لیٹس گو بیک ٹو دی بیٹل فیلڈ آف احد۔ خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر فوراً وہاں سے دوڑے۔ موقع مل گیا، پلٹ پڑو، اب جنگ ہماری ہے۔ بٹ ویٹ، آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو پہاڑی والا معاملہ ہے
आखिर क्या मामला है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? लेट्स एक्सप्लेन, मैं आपको समझाता हूँ। ये बात दरअसल ये है कि ये जो पहाड़ी है ये मुसलमानों की लेफ्ट साइड पर है और कुफार मक्का की राइट साइड पर, और ये मुसलमानों के पीछे जाके ख़त्म होती है। यानी मुसलमान इस पहाड़ी के आगे थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा था कि कुफार मक्का पीछे से ज़रूर हमला करेंगे, और अगर इस तरह कुफार मक्का अगर पीछे से हमला कर देते और मुसलमान पीछे और आगे दोनों साइड पर दोनों फौजों के दौरान फंस जाते और इस तरह मुसलमान एक 100% हार जाते। और इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी को हुक्म दिया था कि जो कुछ भी हो जाए तुमने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पहाड़ी के बारे में तो समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो चलें अपने ओहद की जंग की तरफ चलो। अब मुसलमान दोनों तरफ से ओहद के मैदान में घेरे जा चुके थे और इस तरह मुसलमान पैनिक होकर आगे पीछे भागने लगे और पीछे से खालिद बिन वलीद ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम पर भी हमला कर दिया और इस तरह खालिद बिन वलीद की फौज ने तलवारों, तीरों और पत्थरों के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर जो हिफाजत कर रहे थे उन पर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। इन्हीं कुफारे मक्का में से एक काफिर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक पत्थर जोर से मारा और फिर गुस्से से कहा, ये ले, आज सब खत्म। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और वार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेलमेट टूट गया और उनकी कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में धंस गई और इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गई। और फिर शैतान ने आवाज लगाई, मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद मारे गए। मैदान में मायूसी थी, लेकिन इन धूल के बादलों में हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी और बोला, ऐ मुस्लिमानों, खुशखबरी हो, अल्लाह के रसूल जिंदा है। तो जान में जान आ गई। तो सहाबा कराम दीवाने होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपके और चारों तरफ से एक इंसानी ढाल बना दी और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से उस हेलमेट की कड़ियां निकालने लग गए और कहा, मेरे दांत टूट जाएं परवाह नहीं, लेकिन आपका चेहरा साफ होना चाहिए। अबू सुफियान अपने घोड़े पर बैठा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और बहुत ही चीख कर कहा, आज का दिन फतेह बदर का बदला है, हबल की जय हो। अबू सुफियान चला गया, मैदान खामोश हो गया। 70 लाशें, खून आलूद हमजा जिसका जालिमों ने कान और नाक काट दिए थे, वो जमीन पर अब शहीद होकर पड़े थे। लेकिन इस्लाम मिटा नहीं था। ओहद ने शिकस्त नहीं दी। ओहद ने सिखाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में जिंदगी है और उनकी नाफरमानी में सिर्फ तबाही। सब्सक्राइब हाय